ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، شرح شام سے لے کر آپ نعت پاک کے اشعار سنتے رہیں اور تقریریں آپ نے سماعت کی۔ میں نے کلام پاک کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیں ان لوگوں سے میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا لیکن اہل محبت کی قرابت۔ حضرات، اس آیت مقدسہ پر اگر گفتگو کی جائے کئی دن لگ سکتے ہیں، لیکن دوستو صرف میں آپ کا 10 منٹ اس سے زائد نہیں لوں گا، صرف 10 منٹ آپ کا لوں گا۔ اس کے بعد آپ کے مابین وہ شاعر جو تشریف لائے ہیں ان سے آپ شعر سنیں، بس 10 منٹ مجھے آپ حضرات کو گوارا کریں۔ رب کی مشیت کا ثنا سا ایسا، رب کی مشیت کا ثنا سا ایسا، جن کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، رب کی مشیت کا ثنا سا ایسا، جن کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، اور کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی، کیونکہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، سبحان اللہ، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آئیے 2-3 شعر مجھ سے بھی منقبت امام حسین سن لیجئے۔ آپ حضرات جو کرسی میں بیٹھے ہیں کرسی لے کے آپ آگے آ جائیں، اور جو آپ پیچھے بیٹھے ہیں آپ بھی آگے آ جائیں، بس 4 ہی آدمی ہو، سننے اور سنانے کا ماحول بنائیں۔ شعر سنیں۔ نیزے پہ وہ قرآن کا پڑھنا حسین کا، نیزے پہ وہ قرآن کا پڑھنا حسین کا، دنیا سے ہے مختلف طریقہ حسین کا، دنیا سے ہے مختلف طریقہ حسین کا، اور پہچان نہ ہو گر تجھے رنگ یزیدیہ، پہچان نہ ہو گر تجھے رنگ یزیدیہ، احمد رضا سے لیجئے نسخہ حسین کا، احمد رضا سے لیجئے نسخہ حسین کا۔ حضرات، جب امام پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے جب کوفہ کی سرزمین مدینہ شریف سے جب مکے کی طرف ہجرت کیے تھے، مکے سے سرزمین یعنی کربلا تک پہنچے تھے، تو مدینہ شریف کے وہ دیوانے چاہنے والے آقا کے وہ دیوانے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں تھے کہ پھر لوٹ کر آئیں گے۔ تو شاعر اپنے اشعار میں کہتا ہے نیزے پہ وہ قرآن کا پڑھنا حسین کا، نیزے پہ وہ قرآن کا، اور پل کے بچھائے بیٹھا ہے یاد حسین میں، پل کے بچھائے بیٹھا ہے یاد حسین میں، کرتا ہے انتظار مدینہ حسین کا، کرتا ہے انتظار مدینہ حسین کا، کرتا
ہے انتظار مدینہ حسین کا. ایک بار رسول اور آل رسول پر بابا سے بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جو میرے نبی نے پیغام دیا تھا امن و شانتی کا اپنی امتیوں کو اور آنے والے قیامت تک ہر لوگوں کے لیے، لیکن دوستو وہی امن و پیغام امام حسین نے بھی زمانے کو دے کر کے گیا ہے اور ان کے آل نے بھی زمانے کو بتایا ہے وہی چیز. لیکن دوستو صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرات، اگر بولنا چاہوں چاہے حضرت علی اکبر ہو، چاہے حضرت قاسم ہو، چاہے حضرت زین العابدین ہو، چاہے حضرت زین العابدین ہو، جتنے بھی کربلا کے ریزگار میدان میں سیدنا امام پاک امام حسین کے ساتھ تھے، اگر بولنا چاہوں تو وقت لگے گا. لیکن دوستو سنو، کربلا معلی، کربلا کی سرزمین سے ایک وہ واحد فرد جسے آقا حسین نے یعنی کربلا کی وادی سے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اے یعنی زین العابدین تجھے دربار نبی میں نانا جان کے دربار میں جا کر کے یہاں کے حالات اور یہاں کے بارے میں بتانا ہے. حضرات، وہ زین العابدین نے کہا تھا اے بابا جان، اے امام پاک، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں اس وادی میں جس وادی میں علی اکبر گئے واپس نہ آئے، جس وادی میں علی اصغر گئے واپس نہ آئے، جس وادی میں حضرت قاسم گئے واپس نہ آئے، اے امام پاک آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نانا جان کے دربار میں پوری داستان کربلا بتانا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں. حضرات، امام پاک کربلا کے ریزگار میدان میں پیغام دے رہے زین العابدین، سن، کربلا کے ریزگار میدان میں علی اکبر کو دینا یہ میری مرضی تھی، علی اصغر کو دینا یہ میری مرضی تھی، حضرت قاسم کو دینا یہ میری مرضی تھی، حضرت حر کو دینا یہ میری مرضی تھی، حضرت اونو محمد کو دینا یہ مرضی تھی. اے زین العابدین سن، مدینے کی وادی میں جانا یہ بھی میری مرضی ہے. حضرات، امام پاک نے فرما دیا تھا زین العابدین تم جاؤ گے نانا کے دربار میں، لیکن وہ زین العابدین بیمار ہے. نگاہوں کے سامنے حضرت علی اکبر کو قتل کر دیا جاتا ہے، نگاہوں کے سامنے حضرت قاسم ہے، نگاہوں کے سامنے حضرت قاسم ہے، حضرت اونو محمد کی شہادت ہے. تمام چیزوں کو دیکھنے والا زین العابدین کتنا پہاڑ دل ہوگا، برداشت کیا ہوگا، کتنا صبر کیا ہوگا زین العابدین. حضرات، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی حضرت زین العابدین جب قافلے کے ساتھ تمام لوگوں کی شہادت کے بعد کوفہ کی سرزمین کی طرف رخ ہوا تھا، کوفے کی سرزمین کے بعد مدینہ طیبہ میں جب حاضری ہوئی تھی، داستان کربلا جب سنایا ہوگا. حضرات دیکھیں کربلا میں شہید ہوئے، کربلا کے بعد کیا حالات ہوئے. حضرات دیکھیے اس کے بعد کیا ایسا وقت آیا، ایسا رنگ لایا. حضرات عبید اللہ بن صفی ایک وہ انسان پیدا ہوا، عبید اللہ بن صفی نے دیکھایا امام حسین کے قاتل کو چن چن کر کے مارنے لگے. لیکن دوستو وہ دن بھی آ گیا، مدینے کی سرزمین ہے، حضرت زین العابدین ہے. حضرات زین العابدین کربلا کے ریزگار میدان سے لوٹنے کے بعد دو کام کیا تھا. ایک کام مدرسہ کھولا تھا، دوسرا کام زین العابدین نے لنگر خانہ کھولا تھا. حضرات لوگ آتے تھے زین العابدین کی بارگاہ میں، بھوکا ہوتا تھا لنگر کھانے سے، بھوکا ہوتا تھا لنگر کھانے سے دانا چن لیتا تھا، پیاسا ہوتا تھا پانی پی لیتا تھا. لیکن دوستو حضرات حضرت زین العابدین کی دعا یعنی لنگر کھانے میں، حضرات کربلا معلی میں حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد جو سنان بن انس نے جو تیر چلایا تھا، اس شہادت کے بعد امام پاک نے حضرت علی اکبر کے یعنی سینے سے جو تیر نکالا تھا، دل باہر آ گیا تھا، زمین پر دل تڑپ رہا تھا. زین العابدین نے اپنی نگاہوں کے سامنے بھی دیکھا تھا. دیکھیے دوستو کربلا کے ریزگار میدان کے بعد ہوتا کیا ہے، حضرت زین العابدین لنگر کھانا تو کھولتے ہیں، لوگ آتے کھاتے ہیں، جتنے دن ہوتا ہے مرضی کے ساتھ کھاتے اور آرام سے رہتے ہیں. لیکن دوستو حضرت علی اکبر کی یعنی قاتل حضرات جب عبید اللہ بن صفی یعنی چن چن کر کے مارنے لگے تو سنان بن انس بھاگنے لگے، یعنی کوفہ کی سرزمین سے پناہ کہاں لیا؟ مدینہ شریف میں. کس جگہ؟
حضرت زین العابدین کے لنگر خانے میں گیا تو آرام کے ساتھ سوچا چلو لنگر خانے میں داخل ہو جائیں. پہنچتے ہیں, اپنے گھوڑے کو باندھ دیتے ہیں, کھانا دسترخوان میں لگا ہوتا ہے اور لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی کھانا یعنی چگنے لگتے ہیں, کھانا کھانے لگتے ہیں. لیکن دوستو امام پاک حضرت زین العابدین کی جو ہی نظر پڑتی ہے سنان بن انس بھائی کے قاتل پر, اسی وقت پہچان لیتے ہیں. حضرات ایک دن گزر جاتا ہے, ایک دن گزرنے کے بعد حضرت زین العابدین کی آنکھ میں تو آنسو ہے کہ بھائی کا قاتل ہے لیکن میرے دسترخوان میں ہے. ایک دن گزر جاتا ہے, دوسرے دن اب سنان بن انس سوچنے لگتا ہے, کیا سوچتا ہے کہ حضرت زین العابدین کو معلوم پڑ گیا ہوگا, اب وہ مجھے قتل کر دیں گے, اب مجھے جان سے مار دیں گے. اب سنان بن انس بھاگنے کا پلان کرتا ہے, نکلتا ہے لنگر خانے سے. حضرات لنگر خانے کا یہ دستور ہوتا ہے, جب بھی کوئی نکلتا ہے تو پہلے حضرت زین العابدین سے جا کر اجازت لیتے ہیں. جانے والا اگر جاتا ہے تو زین العابدین کے لنگر خانے کے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ لنگر خانے کے مالک سے پہلے اجازت لے لیں تب آپ جا سکتے ہیں. وہ یعنی سنان بن انس نکلتا ہے. حضرات لنگر خانے کے لوگ دیکھ لیتے ہیں, جا کے باغ گور یعنی گھوڑے کے یعنی لگام کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے آپ زین العابدین سے جا کے یعنی امام زین العابدین سے اجازت لے لیں. حضرات وہ سوچتا ہے کہ اب تو میں قتل کیا جاؤں گا, اب تو میں پکڑا جاؤں گا, اب تو میں جکڑا جاؤں گا. لیکن دوستوں پھر اسے لوٹایا جاتا ہے. لنگر خانے میں آتے ہیں لیکن زین العابدین فرماتے ہیں اتنی جلدی کیوں ہے, جب آئے ہیں تو آرام سے کھائیں اور ایک دو دن رک جائیں. حضرات دیکھیے حضرت زین العابدین کہتے ہیں 2 دن رہے آپ اپنی مرضی سے, 1 دن کم سے کم میری مرضی سے آپ رہ جائیں. حضرات سنان بن انس سوچنے لگتا ہے کہ حضرت زین العابدین کو معلوم نہیں ہے. حضرات رک جاتا ہے. دوسرے دن تیسرے دن اب وہ کیا کرتا ہے, پھر ویسے ہی فرار اختیار کرنے کے لیے نکلتا ہے لنگر خانے سے, گھوڑے پر چڑھتا ہے. لیکن دوستو حضرت زین العابدین دیکھ لیتے ہیں. حضرت زین العابدین کہتے ہیں اپنے قاصد سے, اپنے لنگر خانے کے ان لوگوں سے کہ جاؤ گھوڑے کے لگام کو پکڑ لو. حضرت زین العابدین جانتے ہیں ایک یعنی تھیلے میں یعنی کھجور کو ڈالتے ہیں, ایک یعنی مسکیجے میں پانی لیتے ہیں. حضرات اب سے زین العابدین جو ہی حضرت امام زین العابدین نکلتے ہیں, حضرات اس سے پیشتر اب سمجھ لیتا ہے سنان بن انس اب تو بخشا نہ جاؤں گا, اب تو قتل کر دیا جائے گا, اب تو میری لاش کی بوٹی بوٹی کر دیا جائے گا. اس لیے کہ حضرت زین العابدین کو معلوم پڑ گیا ہوگا کہ میں ان کے بھائی کا قاتل ہوں. حضرات لیکن دیکھیے حضرت زین العابدین جو ہی نکلتے ہیں قریب جاتے ہیں, قریب جانے کے بعد کیا کرتے ہیں, کھجور کے تھیلے کو پیش کرتے ہیں, پانی کے مسکیزہ کو پیش کرتے ہیں. حضرات لیکن زین العابدین کہتے ہیں اے سنان بن انس سن, تو سوچ رہا ہے کہ تجھے میں قتل کر دوں گا اور تو یہ جانتا ہے کہ جب تو میرے دسترخوان میں آیا تھا, میرے لنگر خانے میں آیا تھا, کیا میں تجھے نہیں پہچانتا؟ میں اسی دن پہچان گیا تھا کہ تم میرے بھائی کے قاتل ہو, تم میرے بھائی کے قاتل ہو. لیکن اے سنان بن انس سن, پانی اور کھجور لے لے, سفر میں کہیں اگر تجھے بھوک لگ جائے تو کھجور کو نکال کے کھا لینا, پانی کو مسکیزے سے پی لینا. لیکن اے سنان بن انس سن, یہ کربلا کے ریگزار میدان میں میرے خاندان کو پانی نہ دینا, یہ تمہاری یزیدیت کی پہچان تھی. آپ دسترخوان میں کھلا کر کے تمہیں کھجور اور پانی کے ساتھ یعنی روانہ, تمہیں کھجور اور پانی کے ساتھ روانہ کرنا, یہ میرے آقا, یہ میرے نبی, یہ میرے ابا اجداد کی طریقہ اور سنت ہے. یہ تو تمہارا یعنی یزیدیت کا وہ پیغام تھا, یہ حسینیت کا پیغام ہے. حضرات کتنے زین العابدین نے برداشت کیا ہوگا کربلا کے ریگزار میدان میں کہ اپنے بھائی کے قاتل کو اپنے دسترخوان میں بھی پناہ دیا ہے. حضرات زین العابدین کیا, حضرت قاسم کو دیکھ لیجئے, حضرت علی اکبر کو دیکھ لیجئے. حضرات اس پہ گفتگو ہو تو بہت لمبی چوڑی تقریر ہوگی, لیکن دوستو صبر کا پیغام دیا امام پاک نے, صبر تحمل کا پیغام دیا امام پاک نے کہ جب تم پر ظلم ہو صبر کر لینا, جب تمہارے اوپر کوئی پہاڑ گر پڑے صبر کر لینا, جب تمہارے اوپر ایسا ظلم و ستم ہو صبر کر لینا. لیکن مذہب اسلام پر جب کوئی انگلی اٹھائے تو انگلی کو, اس کا انگلی کو موڑ دینا, اس انگلی کو توڑ دینا اور میرے نبی میرے آقا کی سنت پر عمل کر کے زندگی گزار لینا. حضرات دیکھیے, حضرات پیغام تو زین العابدین کا تھا, پیغام تو علی اکبر کا تھا, پیغام
پیغام تو حضرت امام حسین کا تھا کیا؟ حسین کا پیغام تو یہی تھا کہ اے لوگوں وقت پر نماز پڑھو، یہی تو حسینیت ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تو حسینیت ہے، بڑوں کی ادب کیا کرو، یہی تو حسینیت ہے، بچوں پر شفقت کیا کرو، یہی تو حسینیت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، یہی تو حسینیت ہے۔ یہی پیغام زمانے کو دے کر گیا، آنے والی قیامت تک لوگ یاد کریں گے، عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنی زندگی کو سنوارتے ہوئے آئیں گے۔ حضرات انہی چند جملوں میں اگر مجھے کچھ بولنے میں غلطی ہوئی ہو، اگر آپ کے سننے میں غلطی ہوئی ہو، آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من ذنبی وتوب الیہ۔ سارا کلمہ شریف باواز بلند پڑھ دل سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ پھر آپ کے سامنے سالک بھائی سالک پھر آئیں گے تو ان سے پیشتر 2-3 شعر کے لیے منقبت امام حسین مولانا اویس صاحب سے میں کہوں گا کہ واقع سنائیں۔